أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بحمد اللہ تعالی۔ ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ہمارے اوپر میرے اللہ کا ایک خاص فضل ہے، خاص انعام ہے کہ میرے اللہ نے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم محسن عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، اس کے باوجود میرے اللہ نے ہمیں دی جانے والی نعمتوں پر کبھی احسانات نہیں جتلائے۔ یہ امت محمدیہ علی صاحب السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کی برکت، اس نسبت کی طاقت دیکھیے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا اور کل کائنات کی آخری امت ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبیوں میں سب سے آخر میں آیا ہوں، اور تم میری امت تمام امتوں میں سب سے آخر میں آنے والی امت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جو برکت ہے، اس کی قرآن کریم سے ایک مثال سمجھیے کہ بنی اسرائیل والوں کو جب میرے اللہ نے نعمتیں دی، جب اللہ تعالی نے ان کو خصوصیت دی، جب میرے اللہ نے ان پر برکتوں کا نزول فرمایا، تو اللہ نے ان کی برکتوں کا، ان کی نعمتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے اور ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دی جانے والی جو نعمتیں تھیں اس کا احسان جتلایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو ہماری ان نعمتوں کو اے بنی اسرائیل والو یاد کرو ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جو ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ میرا اللہ بنی اسرائیل والوں کا ذکر کر کے ان کو احسان جتلا رہا ہے، اور جب ہماری باری آئی تو میرے اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو جب اللہ نے ان کو اپنی یاد کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو ساتھ میرے اللہ نے نعمتی التی، اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ان کو یاد کرو، جو ہم نے تمہیں فضیلتیں دی ان کو یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی، کہ تم اللہ سے ڈرو اس دن کے بارے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کس انداز میں اللہ تعالیٰ پیش فرماتے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب اس میں کسی نعمت کا ہمارے اللہ نے ہمارے سامنے اظہار نہیں کیا، حالانکہ ہمارے لیے بھی اللہ نے زمین کو بنایا، ہمارے لیے بھی اللہ نے آسمان کو بنایا، ہمارے لیے بھی اللہ نے یہ پھل پھول اگائے، ہمارے لیے بھی اللہ نے زمین سے پانی نکالا، ہمارے لیے بھی اللہ نے یہ پہاڑ اگائے، ہمارے لیے بھی دنیا کی یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سجائی۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ جو ہے رات کو سکون بناتا ہے، اور دن کو ہمارا اللہ کاروبار معیشت کے لیے ہمیں بھی پیش فرماتا ہے۔ یہ ساری میرے اللہ کی ہمارے لیے بھی نعمتیں ہیں، لیکن میرے اللہ نے امت محمدیہ کو
ان نعمتوں کے دینے پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خصوصیت، فضیلت اور برکت ہے کہ ڈائریکٹ میرا اللہ جو ہے اپنی یاد کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل والوں کو اپنی یاد کی طرف متوجہ کیا نا، تو ان کے نبی کا واسطہ پیش کر کے اے بنی اسرائیل والو، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ میرا اللہ ان کو القاب پیش کر رہا ہے۔ اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لفظ کیوں پیش کیا؟ اللہ تعالیٰ یوں بھی تو فرما سکتے ہیں یا بنی یعقوب، یا بنی آل یعقوب، اس طرح میرا اللہ فرما سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لفظ اس لیے ذکر فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ عبداللہ کا جو لفظ ہے اللہ کا بندہ اس کا معنی ہے، یہ اللہ کی بندگی اس معنی کو دیکھتے ہوئے اس پر زیادہ قریب اور زیادہ جلد آ جائیں گے، اس لیے میرے اللہ نے اسرائیل کے لفظ استعمال کیے۔ اور صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے کئی نام پیش فرمائے، کئی القابات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ہے کہ جن کے میرے اللہ نے دو نام ذکر فرمائے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک یعقوب علیہ السلام نام ہے، اور دوسرا اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عبداللہ۔ اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو کیا کیا عظیم اور کیا کمال نعمتیں دی، دو چار ذکر کرتا ہوں، بندہ دنگ ہو کے رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ تھے، اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ میرا اللہ نے ان کو نعمتیں جتلانے شروع کی۔ سب سے پہلے اللہ نے مجموعی طور پر ذکر فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل والوں یاد کرو جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی۔ یہ مجموعی طور پہ اکٹھے میرے اللہ نے ذکر کر دیا۔ اس سے آگے میرے اللہ نے ان کے ساتھ جس انداز میں تفصیلی گفتگو کی، اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے باقی جو امتیں تھیں ان کے ساتھ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات تو الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ہم نے تمہارے لیے اتارا۔ یہاں اس اتارے سے مراد یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو بنی اسرائیل والے ہیں، جو اس دور کے یہودی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے پہلے بھی کتاب اتاری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اب تمہارے لیے ہم قرآن کریم بھی اتار رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہیں تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا، کیوں؟ تمہارے لیے تو پہلے بھی یہ تصدیق پیش کی گئی تھی۔ ساتھ ہی میرے اللہ نے ان کو اس چیز پر آگاہ کیا، خبردار کیا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جیسے تم تورات کو بدلتے تھے نا، تورات کے اندر تم آپس میں باتیں مکس کر دیتے تھے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے تورات کے اندر لکھ لیتے تھے، جو اپنی تمہاری طبیعت کے موافق احکامات ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے اس میں درج کرتے تھے، بس اس میں تم نے جو تعریف کی، رد و بدل کیا، وہ اس کتاب میں تم نہ کرو، اس قرآن کے احکامات میں تم گڑبڑ نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم اس کے اندر حق اور باطل کو مکس نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سچ بات کو چھپاؤ بھی نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے دوسری ان کو جو نعمت دی
اس کا ذکر فرمایا. یہ جو بنی اسرائیل والے تھے یہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم جو ہے نبیوں کے خاندان میں سے ہیں, ہماری نسل کے اندر کثرت سے انبیاء آئے ہیں, تو لہذا ہم جنت میں ہی جائیں گے اگر ہوا تو. اتنے جو شیلے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, میرا دیدار آسان نہیں ہے, میرے نور کی تاب تو نہیں لا سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایک بار تو دیکھنا ہی ہے. دیکھو ایک ذوق تھا, جذبات تھے, محبت بھرے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی کہ ان کو آپ ساتھ لے آئیں کوہ طور پہ. دیدار تو اللہ کا یہ نہیں کر سکتے تھے, اللہ کو دیکھنے کی تاب یہ نہیں لا سکتے تھے. حتیٰ اللہ جہرا, تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو مانا, انہوں نے کہا اگر اللہ کو ہمارے سامنے دکھا نہیں سکتے تو موسیٰ چلو کم از کم ایسا کر دو کہ جو بات تم کر رہے ہو ہمارے ساتھ یہی بات ڈائریکٹ ہمیں اللہ کی آواز میں سنا دو. اب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے ان کو لے آؤ کوہ طور پہ. تو جب یہ کوہ طور پہ پہنچے تو وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام کو جو وعدہ کیا تھا اپنی قوم کے ساتھ اسی کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی تلاوت کی تو جو ہی اللہ کی آواز سنی سب کے سب گر کے مر گئے, ختم ہو گئے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, یوں لگا ان کو جیسے ہمیں کسی بجلی نے پکڑ لیا. اتنی تیز روشنی اور اتنی زبردست آواز کڑک والی, اس نے ہمیں پکڑ لیا, ہم سب کے سب مر گئے. جب یہ معاملہ ہوا اب موسیٰ علیہ السلام کے جذبات محبت بھرے انداز بھی کمال تھا. موسیٰ علیہ السلام اب پریشان زیادہ ہو گئے کہ اے میرے رب کریم کہ یا اللہ میں ان کو وہاں سے یہاں وہی سنانے کے لیے لایا ہوں کہ یہ مسلمان ہو جائیں, تو پیچھے جو قوم ہے ان کو میں کیا جا کے جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے موسیٰ ہم نے کہا تھا نا کہ تو دھوکے باز ہے, تو سچا نہیں ہے, دیکھ تو ہمارے لوگوں کو لے کے گیا وہاں سارے کے سارے مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا پھر آگے اظہار فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندگی دے دی, پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا. اس سے اگلا واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر انہی کا ایک خاندان کا شخص تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اپنے بھائی کی جو لاش تھی اس کو باہر میدان میں رکھ کے خود ہی اس کے اوپر رونے لگ گیا. آج کے بھی جو یہودی ہے نا, اندر یہودیت ہی ہے, اندر یہودیت ہی ہے ان کے. آج کے یہودی وہی کچھ, انہوں نے گائے کی پوجا کی, ادھر گھوڑے کی جا رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے, انہیں اپنے بھائی کو قتل کر کے تو اس کے اوپر ہی رونا دھونا شروع کر دیا. تو یہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں کیونکہ یہ نسل یہودیت سے چلتی آ رہی. عبداللہ ابن سبا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اصل ان کا جو سربراہ ہے یہ یہودی تھا. تو بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو جب اس شخص نے یہ کام کیا تو اب ساری قوم آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہاں بھی موسیٰ تو کہتا ہے میرا اللہ ہر بات کا انصاف کرتا ہے, اب یہ واقعہ اس کا کیا بنے گا؟ اس شخص کا بھائی قتل ہو گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا ان تذبحوا بقرہ, کہ تم گائے کو ذبح کرو. یہ وہ گائے والا واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. یہ سورۃ البقرہ میں ہے. اب یہ عجیب قوم ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرو.
اب یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے جو ہے وہ زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو. لا فارغ ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ زیادہ چھوٹی ہو، درمیانی ہو. عوان بین ذلک، بین درمیان میں ہو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اب آگے کہنے لگے کہ ما لونھا، اس گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے. عجیب بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقرۃ صفرا، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے. فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے. بہرحال تفصیلی واقعہ ہے. پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کادوا یفعلون، کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ تم کرو گے نہیں لیکن تم نے کر دی ذبح. جیسے بار بار پوچھتے تھے نا رنگ کیسا ہو، گائے کیسی ہو، اس کے منہ کیسا ہو، عجیب باتیں. بہرحال انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو گائے کا پاؤں ہے، جی جو کھروڑا آخدے ہیں سی، گائے کا جو پایا ہے اس کو اس لاش کے اوپر مارو. جب اس لاش کے اوپر انہوں نے مارا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا. اللہ کے حکم سے جب وہ لاش زندہ ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کا نام بتایا، مجھے اس نے قتل کیا تھا. تو ساتھ ہی وہ شخص پھر مر گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا بھی اظہار کیا کہ دیکھو تمہارا وہ جو مسئلہ تھا، تمہاری وہ لڑائی جھگڑا، وہ ہم نے حل کیا، ہم نے اس کو زندہ کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تم تو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. یہ عجیب قوم تھی جو ذہن میں تھا کہ چلو ان کے بھی چند باتیں اگر آپ کے سامنے ذکر کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.